بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق ہے پانی کا بیان۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی، کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے می یعنی بارش کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ اگلا سوال ہے، کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، یعنی وہ پانی جس کا رنگ خراب ہو گیا ہو، اس میں بو پیدا ہو گئی ہو اور اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو۔ ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، مطلب پہلے سے اگر کوئی پانی آپ کے پاس رکھا ہے، اس میں سے کسی نے وضو کیا تھا اور اسے مطلب وضو والا پانی بچا کے نیچے رکھتا گیا تھا یا غسل کیا تھا، تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، یعنی ناپاکی اس کے اندر مکس ہوئی ہو۔ حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا پانی، یعنی ارک وغیرہ جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے ارک گلاب وغیرہ، ان سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جی، جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ایسے پانی کو مستعمل کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ اگلا سوال ہے، کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ تو اس کا جواب ہے کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے، یعنی شکاری جانور کا۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا، اس کا جھوٹا پانی بھی ناپاک ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ بلی، بشرطیکہ کہ فوراً چوہا نہ کھایا ہو، مطلب بلی کا پانی پاک ہو سکتا ہے، مکروہ ہے کہ اگر اس نے فوراً چوہا کھایا ہوا ہے تب اس کا پانی مکروہ ہوگا، ناپاک ہوگا۔ چھپکلی، چوہا، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے بھینس، کوا، چیل، شکرا اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ تو اس کا جواب ہے آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر اور فاختہ اور گھوڑا وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ دو پانی یہ ہیں، اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرا ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ اگلا سوال ہے، ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ تو اس کا جواب ہے جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا، 16.5 فٹ چوڑائی اور اتنی ہی لمبائی ہو، وہ زیادہ پانی ہے۔ جو حوض یا تالاب کہ اتنا بڑا ہو، وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ اگلا سوال ہے جی، بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے جو جانور کے پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، جیسے مچھلی، مینڈک اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چھپکلی، چیونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔